یہ ویڈیو عورتوں کے مرض اٹھرا کے بارے میں ہے۔ اس مرض پر کم ہی گفتگو کی جاتی ہے، صرف اس کے علاج کے لیے نسخے تجویز کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب تک ہمیں اس مرض کی تشخیص، علامات اور اس مرض کے اسباب کا پتہ نہیں چلے گا، تب تک اس کا علاج کرنا تقریباً ناممکن رہے گا۔ ناظرین، عام طور پر اس بیماری کو جادو جنات یا نظر بد کا مرض سمجھا جاتا ہے۔ اس مرض میں حمل اکثر ضائع ہو جاتا ہے اور عورت سسرال کے طعنے سنتی رہتی ہے۔ کیونکہ اس مرض کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے عورتیں اس مرض کو لے کر شکوک و شبہات میں مبتلا رہتی ہیں۔ مرض اٹھرا کی قریباً 24 قسمیں ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ قدیم اتباع میں بعض کے نزدیک 14 جبکہ بعض کے نزدیک 16 اقسام ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں اس مرض کی علامات، اسباب، اس کے علاج کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس مرض کی علامات میں ڈر لگنا، برے خواب آنا، پیٹ میں دائیں طرف درد ہونا، جسم پر نیلے داغ ظاہر ہونا، رحم کے منہ کا سوزش زیادہ ہو جانا، مباشرت کے عمل میں تکلیف ہونا، کمر اور پنڈلیوں میں کھچاؤ، مریضہ کو بدبودار پسینہ آنا، اٹھتے بیٹھتے رحم سے پٹاخے جیسی آوازیں آنا، مباشرت کے دوران ہوا کا اخراج ہونا، سر میں درد اور کان کا بجنا، چہرے اور ٹھوڑی پر بال اور مونچھوں کا نکل آنا، پلکوں کے نیچے سیاہ یا نیلے رنگ کے حلقے پڑ جانا، دوسرے سے 5ویں ماہ کے درمیان حمل کا گر جانا یا حمل کا بالکل بھی نہ ٹھہرنا، بچے کا اب نارمل پیدا ہونا، بچے کے سر میں پانی ہونا، بچے کا سر چھوٹا ہونا، پیدا ہونے کے بعد بچے کی رنگت میں تبدیلی آ کر فوت ہو جانا، پستانوں پر خارش اور پستانوں کا سکڑ جانا۔ ناظرین، یہ وہ علامات ہیں جو مریضہ خود محسوس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مخصوص علامات صرف کالے اٹھرا میں ہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، کالا اٹھرا اس مرض کی خطرناک قسم ہے۔ کالے اٹھرا میں مرض کی شدت سے عورت کا رحم گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں مریضہ کو خواب میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے ساتھ مباشرت کر رہا ہے۔ مریضہ کے رحم میں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس قسم میں حمل ہونا تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے۔ کالے اٹھرا میں مریضہ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ دماغی طور پر عورت نسیان کا شکار ہو جاتی ہے۔ مرض اٹھرا کی اس قسم میں عورتیں جادو جنات کا وہم زیادہ کرنے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، کالے اٹھرا میں مبتلا مریضہ کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، جس سے مریضہ کے رحم میں سردی خشکی بڑھ جاتی ہے، جس سے رحم سکڑنے لگتا ہے اور اس میں ورم بن جاتی ہے، جس سے بچہ دانی میں موجود لیکوڈ میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ کالے اٹھرا میں مریضہ کے خون میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر کولیسٹرول نہ بڑھے تو پھر یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اس مرض کے اسباب میں گندے ماحول میں رہنا، صاف صفائی کا خیال نہ رکھنا، زیادہ بیڈ ریسٹ کرنا، فاسٹ فوڈز کا زیادہ استعمال کرنا، ڈر اور ڈپریشن میں مبتلا رہنا، دماغی طور پر اپنے خاوند کو تسلیم نہ کرنا، بخار کی حالت میں مباشرت کرنا، تنہائی پسند ہونا، غیر اخلاقی موویز دیکھنا، پرانا لکوریا ہونا اور اس کا علاج نہ کروانا، بلڈ پریشر ہائی رہنا، رحم میں پانی کی تھیلیاں یعنی سسٹ ہونا، لالچ اور خواہش کا بہت زیادہ ہونا، غیر فطری طریقے سے جمع کرنا، گردوں میں انفیکشن، تھائرائیڈ گلینڈ کا انفیکشن، میڈیسن زیادہ استعمال کرنا، ہارمونل خرابی، قوت جمع والی دوائیاں زیادہ کھانا، رہائش کا تنگ و تاریک ہونا اور مدر کے رسولوں سے لگاتار ہی کوتاہی برتتے رہنا اس مرض کے اسباب ہیں۔ اس مرض میں مریضہ کی نبض سرد بیٹھی ہوئی تیسری انگلی پر محسوس ہوتی ہے، آنکھوں میں چمک نہیں ہوتی ہے، بات کرتے وقت مریضہ جسم کو حرکت زیادہ دیتی ہے، آنکھوں کے نیچے سیاہ یا نیلے حلقے ہو سکتے ہیں، ناخنوں پر سفیدی مائل داریں ہوتی ہیں۔ ناظرین، عورت کا فطری مزاج گرم یعنی صفراوی ہوتا ہے، لیکن جب عورت کا مزاج سرد یعنی سوداوی ہو جاتا ہے تو وہ بیماریوں کا گڑھ بن جاتی ہے۔ اٹھرا بھی سوداوی مزاج کا مرض ہے، اس لیے دواؤں اور غذاؤں سے فطری مزاج قائم کر دیں، اٹھرا کا مرض خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر یا فقیر اٹھرا کی مریضہ کو زعفران سے لکھ کر تعویذ دیتے ہیں یا ایسی دوا دیتے ہیں جس میں زعفران استعمال ہوتا ہے۔ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ زعفران ایک ایسی طاقتور دوا ہے، جب یہ دوا عورت کے جسم میں جاتی ہے، یہ دوا عورت کے ہارمونل سسٹم کو ایکٹیو کر دیتی ہے، جس سے سوداوی علامات ختم ہو جاتی ہیں اور مرض اٹھرا سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ناظرین، مرض اٹھرا سے نجات کے لیے زعفران والا یہ نسخہ نوٹ کر فرما لیں، جس میں زعفران 1 ماشا، کھجور 6 ماشا، اشگاندھ 6 ماشا،
کالی مرچ 6 ماشا، موم، شہد چھوٹی مکھی کی یہ 2 تولہ۔ ناظرین سب چیزوں کو لے کر اچھی طرح گرینڈ کر لیں، بعد میں موم ملا کر گولیاں بنا لیں۔ روزانہ 1 گولی نیم گرم دودھ کے ساتھ کھلائیں۔ اس کے علاوہ دادڑ مرچ 2 تولہ، فلفل دراز 2 تولہ، لونگ 2 تولہ، سب چیزوں کو اچھی طرح گرینڈر کر کے سفوف بنا لیں۔ اس کے بعد 0 سائز کے کیپسول بھر لیں، 1 کیپسول روزانہ کھلائیں۔ ناظرین یاد رکھیں جو عورت حاملہ ہو اس کو دادر مرچ والا نسخہ استعمال نہ کروائیں۔ غذاؤں میں بکرے کا گوشت، پرندوں کا گوشت، نمکین دلیا، دیسی انڈے، شلجم، کدو، ٹینڈے، یہ سبزیاں شوربے والی پکا کر، اس کے علاوہ شہد، کھجور، آم، انگور، مویز منقہ، مربع ادرک، مربع آم، اخروٹ، مغز بادام، یہ سب مفید غذائیں ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں مرض اٹھارہ سوداوی مرض ہے، اس لیے تمام سرد خشک غذاؤں جن میں مٹر، آلو، گوبھی، چاول وغیرہ ہیں ان سے پرہیز کروائیں۔ ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کے بارے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا ہم سے اس مرض کی میڈیسن بذریعہ پارسل منگوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آنے والے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ فی امان۔